بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر دل تھام کے۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں نا، یہ اس کو غور سے سننا ہے۔ یہ میڈیکل لائن کے بارے میں ہے، اور یہ ہمارے علاقے کے ہر گھر کی اس میں تکلیف شامل ہے۔ ہر گھر کو اس میں پریشانی کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں درجنوں جو بچے پیدا ہوئے وہ فوت ہو گئے، درجنوں عورتیں وہ دوران زچگی فوت ہوئی، وہ گھر برباد ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ یہاں پہ علاقے میں اگر آپ جائیں نا تو آپ کو درجنوں، ہر جگہ پر، ہر چوک پر، ہر موڑ پر، ہر گلی میں آپ کو میٹرنٹی ہوم ملیں گے، کلینک ملیں گے، ہاسپٹل ملیں گے، مگر ان کی داستان جو ہے وہ ایک قسط میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس میں 2-3 قسطیں ہوں گی۔ تو یہ قسط نمبر 1 ہے۔ سب سے پہلے کرتے ہیں کہ یہ میڈیکل سٹور اور فارمیسیاں کیا ہیں۔ فارمیسی اور چیز ہے اور میڈیکل سٹور اور چیز ہے۔ فارمیسی کا لائسنس اور ہوتا ہے میڈیکل سٹور کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ویلی لکھا میں جتنے میڈیکل سٹور اور فارمیسی ہیں، ان کے لائسنس جو ہیں یہ خود زیادہ تر خود ان کے اپنے نہیں ہیں، کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، اور فارماسسٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہوتا۔ اب میڈیسن جو ہوتی ہے، میڈیسن کا ریکارڈ رکھنا چاہیے، جو لی جاتی ہے اس کا بیائی نمبر یہ وہ، تو وہ بھی ان کے پاس موجود کامی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نشہ آور ادویات، انجیکشن، یہ دھڑلے سے فروخت ہوتے ہیں بعض میڈیکل سٹوروں پر، جن میں مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں ہوتے ہیں، اور وہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے مگر روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ نشے کی یہ جو گولی ہے نا، ریلیکسن وغیرہ بھی، یہ جب تک ڈاکٹر نسخہ لکھ کر نہ دے MBBS، تو اس وقت تک میڈیکل سٹور والا دے نہیں سکتا، مگر یہاں پر آپ جائیں اور پتے کے پتے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اب ایک ببیکا کے پیکا کیپسول ہے، وہ نشے والے استعمال کرتے ہیں، 25 mg میں بھی ہے، 75 میں بھی ہے، 50 میں بھی ہے، 300 میں بھی، اور وہ جہاز بنے اڑے پھرتے ہوتے ہیں۔ اس ٹائپ کی گولیاں بھی ہیں جو آپ کو بغیر کسی ڈاکٹر کی تجویز کردہ نسخہ کے آپ کو میڈیکل سٹوروں سے مل جائیں گے۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ چیزیں جناب پنساریوں کے پاس سیکس کے کیپسول وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، ڈبے کے ڈبے بھرے پڑے ہیں۔ سیکس کے کیپسول آپ کو جناب میڈیکل سٹوروں سے ملیں گے، جہاں پہ انہوں نے علیحدہ اس کی جگہ بنائی ہوئی ہیں جہاں پر چھپا کر رکھے جاتے ہیں، اور کوئی گولی کی تو ہزاروں روپے قیمت بتائی جاتی ہے، اور یہ سیکس کے کیپسول وہ بھی فروخت کیے جاتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے۔ مطلب قانون کا نام شام تو ہے ہی کوئی نہیں نا۔ چیک نہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب آئیں اگر، تو وہ آتے اس طرح ہیں جس طرح ہوا چلتی ہے نا، ہوا دا جھولا آیا، ایک کدے نو کڑکایا اور آگے نکل گئے، اس کے بعد انہوں نے آنا ہی نہیں ہوتا۔ مطلب وہ کام جو جس کی انہیں گورنمنٹ آف پاکستان تنخواہ دیتی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ پوری نہیں کر رہے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس طرف توجہ دی ہے۔ نشہ آور ادویات انتہا کی فروخت ہو رہی ہیں حویلی لکھا میں میڈیکل سٹوروں پر، اور مطلب فارمیسی جو ہے، یہ فارمیسی کا نام تو رکھا جاتا ہے، فارمیسی کہتے ہیں کہ جناب یہ فارمیسی جو ہے نا اس کو ایک مقام حاصل ہے، مگر یہاں پر بھی آپ کو
بغیر پرچی کے ہر چیز ملے گی، نہیں تو میں آپ کو صبح خرید دیتا ہوں۔ اچھا، اب وہ میں نے بتا دیا فارماسسٹ نہیں ہے، ریکارڈ ان کے پاس مکمل نہیں ہوتا، خاص طور پر یہ جو نشہ وردیات ہیں یہ کہ اچھا، اب ہر میڈیسن کا ٹمپریچر اس کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا اتنا ٹمپریچر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر دھوپ میں پڑی ہوتی ہے میڈیسن، اس کا خاک آپ کو فائدہ ہوگا، دھوپ میں پڑی ہوتی ہیں، اور جناب ٹمپریچر وغیرہ کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، نہ ہی کسی سیرپ کا اور نہ ہی کسی گولی کا، نہ ہی کسی انجیکشن کا۔ فریجیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ بھائی بوتلیں لگا لیں، مطلب صرف وہ دکھاوے کے لیے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے یہ فارمیلٹی پوری کی ہوئی ہے۔ اب جب جس چیز کو اس کی ٹمپریچر کے مطابق رکھا ہی نہیں جائے گا تو وہ خاک اثر کرے گی۔ کئی میڈیسن ایسی ہیں کہ وہ آپ کو اگر ان کی قیمت 10 روپے ہے تو وہ آپ کو 50 روپے میں ملے گی۔ کوئی مطلب جو کئی ایسی میڈیسن ہے کہ ایک میڈیکل سٹور وہ 60 روپے کی دے رہا ہے گولی، اور دوسرا میڈیکل سٹور سے 150 روپے کی دے رہا ہے۔ یہ مجھے کل ایک لڑکے نے بتایا کہ میں میڈیکل سٹور سے میڈیسن وہ اپنی والدہ کے لیے لے جاتا رہا ہوں، وہ 150 روپے کی گولی دیتا تھا، تو میں آج لاری اڈے سے ایک میڈیکل سٹور سے لی تو انہوں نے 60 روپے اسی گولی کا لگایا۔ تو یہ بھی ظلم یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اب جناب ٹمپریچر کی بات بھی ہوگی کہ ٹمپریچر میں، اچھا اب آتے ہیں ہم علاقہ بھر میں درجنوں گائنی جو کلینک اور جس میں LHVs، دائیاں، ان پڑھ لوگ انہوں نے بنا رکھے، اور شہروں میں ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ علاقے کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ LHVs وغیرہ یہ کلینک والوں نے اب دیہاتوں میں بندے اپنے چھوڑے ہوئے ہیں جن کو یہ فی مریض پیسے دیتے ہیں، 2000 3000 کے مریض کو آپ نے ہمارے کلینک پہ لانا ہے، اور پھر وہاں پہ ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ اگر ڈلیوری میں کچھ دن باقی بھی ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ فوری ڈلیوری کر دی جائے تاکہ یہ مریض آگے نہ جا سکے، مگر ساڑی دیہڑی اگے نہ چلی جاوے، اور وہ 2 3 ہزار روپے لینے والا وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا کام ہے کہ بکرا لا کر کسائی کے ہاتھ دے دینا، اسے وہ ذبح کرے یا چاند دن رکھ کر پال لے، جس کی وجہ سے اکثریت میں زچہ کی فوتگی ہو جاتی ہے یا بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، صرف ایک سرجن کا نام باہر لکھا ہوا ہے۔ اب علاقہ میں سرجن ہے ہی کوئی نہیں، سرجن کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ سرجن بھی یہ قتل ہوتا ہے، اس میں برابر کے شریک ہے، کیونکہ باہر نام لکھ دیا، اور جناب جب وہ آپریشن وغیرہ کرنا ہوا، زیادہ تر تو جناب یہ خود ہی کر لیتے ہیں، لیکن اس کو بلانا ہوا تو بلا لیا، اس کو ماہانہ یہ چارجز دے دیتے ہیں، اور وہ خوش اپنے گھر کے باہر بورڈ تے نہ لکھے اور جناب موجہ کیتی جا رہی ہیں۔ جناب گائنی کے حوالے سے بہت سے انکشافات ہیں، میں وہ قسط نمبر 2 میں کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ میرے بھائی جو ہیں وہ اس کو میری یہ جو قسط وار 1 2 قسطیں آئیں گی، 3 آئیں، ان کو غور سے سنیں اور سوچیں یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اور یہ ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم مطلب اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ قتل گاہیں بنی ہوئی ہیں کہ جہاں پر سوچا ہی نہیں جاتا، روپے لے لیے جاتے ہیں، اور زچہ و بچہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا کہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کسی کو کوئی مطلب بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔
یا معذوری آ جائے تو اس پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو پلیز ویٹ کیجیے اگلی ویڈیو کا، انشاءاللہ وہ میں اس کے بعد کل دوں گا، تاکہ آپ کو قسطوار میں پوری بات تفصیل کے ساتھ سمجھا سکوں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، اور کس طرح جو بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جو میں اس کو قتل عام کہوں گا، جو خواتین جو ہیں وہ دوران زچگی فوت ہو جاتی ہیں، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، اور پھر یہ پھرتے ہیں لوگ، مطلب معززین پڑ جاتے ہیں درمیان میں اور ترلے ملتے، بس یہ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں دوسری قسط میں، آپ نے سننا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔